چینل۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات 7 مئی کو بھارت کی جانب سے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے 9 مختلف مقامات کو بلا اشتعال جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بہادر افواج کے بہادر سپوتوں نے جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور 5 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ اس واقعے کو بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کا رد عمل قرار دیا گیا۔ ہم نے گزشتہ ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے پہلگام واقعے کے اوپر رکھی تھی، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے اور پاکستان کے ہر ایک شہری کی جانب سے یہ مذمت ہے اس بات کی کہ ہم کسی بھی ناحق کا خون بہانا اسے اسلام کے مخالف سمجھتے ہیں، اسلام کے مترادف سمجھتے ہیں۔ لیکن پہلگام واقعے میں جہاں پر بھارتی حکومت کی جانب سے یہ سیکیورٹی فیلئر تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی وہ وادی جس کو آپ نے ایک طویل عرصے سے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے، جہاں پر ایک ظلم کا بازار گرم ہے، جہاں پر آپ کی افواج جو ہے وہ مسلسل وہاں پر تعینات ہیں، وہاں پر ایسے افراد کا چلے جانا، کارروائی کرنے کے بعد محفوظ طریقے سے اسی علاقے سے واپس چلے جانا، یہ آپ کے اوپر ایک سوالیہ نشان تھا۔ لیکن اس ایک ڈھیٹ پن، ایک ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا، بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے اس کا مکمل الزام پاکستان کے اوپر دے دیا گیا۔ لیکن پاکستان کی جانب سے پھر ایک جرأت کا مظاہرہ کیا گیا، ایک مثبت خیال کا مظاہرہ کیا گیا کہ ہم اس واقعے پر منصفانہ طور پر ایک کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک تحقیق کی جائے۔ لیکن بھارت جو ہے وہ اس میں کوئی بھی پہلگام واقعے کے کوئی بھی ٹھوس شواہد سامنے لے کے آ سکا، کوئی بھی ایسے ناقابل تردید شواہد سامنے نہیں آئے، لیکن پورے کا پورا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کے خلاف تمام وہ شواہد، تمام وہ ثبوت لے کے آتے جسے آپ پہلگام واقعے کے ساتھ جوڑ سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہ سراسر ایک جھوٹا بیانیہ تھا۔ پھر اس کے بعد گزشتہ رات ایک آپریشن کیا گیا، جسے آپریشن کو آپریشن سندور کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن کے اندر پاکستان میں مختلف جگہوں پر مذہبی عبادت گاہوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب یہاں پر میں اپنی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے مودی سرکار، جب سے بھارتی یہ بی جے پی پارٹی جو ہے یہ برسر اقتدار آئی ہے، تو ان کا جو مخصوص بیانیہ ہے، جو نیریٹو یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسلام دشمن ہے، وہ مسلمان مخالف بیانیہ ہے، کیونکہ یہ ہندو انتہا پسندی کی ایک زندہ مثال ہے کہ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کو مختلف قسم کی اسی حکومت کے ساتھ متنازع بلوں کا سامنا کرنا پڑا، مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف فسادات اور مسلمانوں کی نسل کشی اسی حکومت کے اندر ہوئی، جس کی واضح ترین مثالیں جو ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے دیکھ لیں، آپ ہیومن رائٹس کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ NCRB کی 2022 کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اقوام متحدہ کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اس حکومت کی جانب سے جس طریقے سے ایک اسلام مخالف مہم کا آغاز کیا گیا، اسلام دشمنی کا آغاز کر دیا گیا۔ اب جب پاکستان پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ کہہ کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہم پہلگام واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ان ماسٹر مائنڈ کو ٹارگٹ کرنے لگے، ہم پہلگام واقعے کے ان دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنے لگے۔ لیکن اگر آپ نے سوچ کے بعد، آپ نے مکمل تیاری کے بعد پاکستان کے اندر یہ ٹارگٹ کیا تھا، تو پاکستان کے اندر تو اس ٹارگٹ کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں مارا گیا، کسی جگہ سے دہشت گردوں کی لاشیں نہیں نکلی، کسی جگہ پہ آپ نے کسی دہشت گرد کو سامنے نہیں لے کے آ سکے۔ لیکن اگر آپ نے حملہ کیا تو آپ نے مسجد پر حملہ کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ عمارت پر حملہ نہیں ہوتا، یہ مذہب پر حملہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک مسجد پر حملہ کرتے ہیں تو آپ کا ہدف جو ہوتا ہے وہ صرف ایک بلڈنگ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا ہدف جو ہوتا ہے وہ اس عبادت گاہ کے اندر پلنے والا وہ نظریہ ہوتا ہے جس کے ہاں اسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا کے مسلمان مسجد کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتے ہیں۔ لیکن مودی سرکار کی جانب سے پاکستان کے اندر مسجد پہ حملہ کرنا، معصوم شہریوں کا خون بہانا اور ایک چھوٹا سا ایک بچہ، ایک خوبصورت بچہ ارتضیٰ عباس توری، جس کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا دیا گیا، کیا مودی سرکار اس بچے کو پہلگام واقعے کا ماسٹر مائنڈ سمجھتی تھی؟ کیا پہلگام واقعے کا اس بچے کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑا جا سکتا تھا؟ کیا اب ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ مودی سرکار سے یہ سوال نہیں کرے گا
کیا وہ یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ یہ معصوم بچے کا لہو کس کے سر پہ جائے گا؟ وہ جو معصوم افراد وہاں پر شہید ہوئے ان کا خون کس کے سر پہ جائے گا؟ آپ نے تو وہاں پر کسی دہشت گرد کو نہیں مارا، آپ نے مسجد کو نشانہ بنایا۔ آپ کا نشانہ مسجد نہیں تھی، آپ کا نشانہ اسلام تھا۔ آپ کا نشانہ پاکستان نہیں، آپ کا نشانہ مسلم امہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان غزہ بن جائے گا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جو ہے وہ غیور عوام کا ملک ہے۔ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہے وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار مسلمان رہتے ہیں۔ میں ہندوستان میں رہنے والے افراد سے یہ سوال کروں گا، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پہلگام واقعے کے لیے پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کیا، انٹرنیشنل فورم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اپنی تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں اگر دہشت گردوں کی کوئی جڑیں پہلگام واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ہم تو مسلسل پاکستان کے اندر مسلسل کئی سالوں سے دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے روابط کہاں سے ہیں، وہ دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سا مخصوص بیانیہ ہے جس کو لے کے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی ہے، جس میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دلوایا جاتا ہے، کن لوگوں کو اپنا ہینڈلر بنا کے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام سوالات اپنی جگہ، لیکن ہم نے پھر بھی بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہ کہا کہ آپ پہلگام واقعے کی منصفانہ تحقیق کیجئے۔ اگر پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج آپ کو اس میں ہے تو آپ اس ٹھوس شواہد جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم میں سامنے لے کے آئیں، آپ ہیومن رائٹس کے سامنے لے کے آئیں، آپ اقوام متحدہ کے سامنے لے کے آئیں، آپ سلامتی کونسل میں جائیں، لیکن آپ کوئی شواہد نہیں لے کے آ سکے، آپ کوئی ثبوت نہیں لے کے آ سکے۔ لیکن آپ نے رات کی تاریکی میں جس ظلم اور بربریت کے بازار کو گرم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا پاکستان اور پاکستان کے باہر رہنے والے ہندوستان اور تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں سے کہ یہ حملہ کیا پاکستان کے خلاف تھا یا اسلام کے خلاف تھا؟ اگر یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا تو معصوم افراد کو کیوں کیا گیا، مسجد کو کیوں کیا گیا؟ ہم کبھی بھی ذاتی انتقام میں مذہب کو آڑ بنا کر انتقام کا نشانہ بنانا، مذہب کو آڑ بنا کر کسی سے اپنا انتقام لینا، اسے ہم انسانیت سے باہر سمجھتے ہیں۔ میں پاکستان میں رہنے والی اپنی تمام مذہبی جماعتوں سے، مذہبی جماعتوں کی اکابرین سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹا سا پاکستان کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، کہ اس وقت جو ہے وہ دشمن کا ہدف جو ہے وہ صرف پاکستان کی سرزمین نہیں بلکہ اسلام ہے۔ میں مذہبی جماعتوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے فاصلوں کو ختم کر کے اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر ایک صف میں کھڑے ہوں۔ میں گزارش کروں گا پاکستان میں رہنے والے ان تمام افراد سے جن کی سیاسی وابستگیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں، سیاست ملک کے اندر ہوتی ہے، اگر ملک قائم ہوگا تو سیاست رہے گی۔ نظریات سیاسی جماعتوں کے ملک کی نظریات سے بالا تر نہیں ہوتے ہیں، ملک کے اندر رہ کے نظریات پلتے ہیں، ملک کے اندر رہ کے سیاسی جماعتیں پلتی ہیں، ملک کے اندر رہ کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ملک کے اندر رہ کے ہی مذہبی تنظیمیں اپنا کام سر انجام دیتی ہیں۔ لیکن اگر وطن کی عزت پر آنچ آئے گی، اگر وطن پہ کوئی آنکھ اٹھے گی، اگر وطن پہ کوئی انگلی اٹھے گی، اگر وطن کے خلاف کوئی زبان اٹھے گی، تو پھر تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ میں پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلم امہ سے یہ گزارش کروں گا، چاہے اس کا تعلق مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہے، کہ آپ بھارت سے یہ سوال پوچھیں یا مودی سرکار یہ سوال پوچھیں کہ آپ نے حملہ تو پہلگام واقعے کے رد عمل کے طور پر کیا تھا، لیکن نشانہ مسجد کیوں بنی، نشانہ معصوم بچہ کیوں بنا، نشانہ معصوم افراد کیوں بنے؟ میں یہ سوال کروں گا مسلم امہ سے کہ جہاں پر آپ ایک قتل کے بدلے پہ تو سوال اٹھا لیتے ہیں، جہاں پر آپ ایک حملے کے بدلے میں تو دنیا کے خطے اور دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو کیا ان افراد